بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو کائنات میں بہت سی عورتوں نے جنم لیا اور اپنی خصائص و فضیلت کی وجہ سے پہچانی گئیں۔ بی بی حوا علیہ السلام سے لے کر بی بی فاطمہ علیہ السلام تک جائزہ لیا جائے تو ہر خاتون اپنا الگ مقام رکھتی ہے، مگر ان تمام خواتین میں سے کسی کو بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کا مقام نہ مل سکا۔ ان کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ ان کی زوجہ ہیں جو ہر لحاظ سے تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہیں، یعنی مولائے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خدیجہ حضور کی ہر خوشی و غم میں شریک رہنے والی زوجہ تھی۔ آپ امت کی ماں ہیں جن کی حیات و خدمات اور سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک ناقابل فراموش باب ہے اور تمام مسلم خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ خویلد بن اسد کی بیٹی تھی جو عربوں کے مشہور تاریخی شخصیت قصی بن کلاب کی اولادوں میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم کا تعلق بھی قصی کے خاندان سے تھا۔ حضرت خدیجہ حضور کے بعثت سے 30 یا 40 سال قبل 556 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئی اور اسی شہر میں اپنے والد کے گھر میں پرورش پائیں۔ آپ کا خاندان مکہ میں بہت معزز خاندان تھا اور آپ کے والد مکہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے جن کا اثر و رسوخ شام اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ سیدہ خدیجہ کی ابتدائی زندگی کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ نہایت ہی ذہین، باوقار اور اخلاق مند خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ زمانہ جاہلیت میں جب عرب میں بت پرستی کا رواج عام تھا، اس وقت دین ابراہیم پر تھیں اور واحد خدا کی پرستش کیا کرتی تھیں۔ آپ اپنے مال اور تجارت میں برکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے دعا کیا کرتی تھیں۔ جب آپ کے والد خویلد کی وفات ہوئی تو آپ نے پورا کاروبار خود سنبھال لیا اور بہت جلد ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے پہچانی گئی۔ حضرت خدیجہ کاروبار میں کبھی زیادہ نفع کمانے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ حاجت مندوں اور فقیروں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ مذہبی تعلیمات اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے حاصل کرتی تھی جو اپنے زمانے کے ایک مشہور عالم دین تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے کمالات، دولت و ثروت اور شخصیت سے متاثر ہو کر بڑے بڑے قبائل کے سرداروں نے آپ کے لیے رشتہ بھیجا تھا، جن میں عقبہ بن معیط، ابو جہل اور ابو سفیان شامل ہے، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ روایت ہے کہ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب رات کو آپ طواف کعبہ سے گھر واپس آئیں تو آپ کو گہری نیند آ گئی۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ سورج ایک انسان کی شکل میں آسمان سے اتر کر آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں آیا تو وہاں سے تمام دنیا میں نور پھیل گیا اور لوگ اس سورج کو دیکھنے کے لیے حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف آنے لگے۔ سیدہ خدیجہ تعجب و حیرت کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئی۔ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں تھا، لہذا اگلی صبح انہوں نے اپنے بھائی ورقہ کو یہ خواب سنایا تو ورقہ مسکرانے لگے اور کہا، مبارک ہو، اگر تمہارا خواب سچا ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ اس کے بعد سے جو بھی شخص حضرت خدیجہ کے لیے رشتہ کی پیشکش کرتا تو ان کے سامنے وہ نورانی سورج مجسم ہوا کرتا جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور جب اس شخص کی شکل و صورت خواب والے شکل سے شباہت نہ ہوتا تو آپ اس کے رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے تو عرب میں زبردست خشک سالی پڑی، مویشی مرنے لگے اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ لہذا ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے حضور کو حضرت خدیجہ کے پاس جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اے بھتیجے، خدیجہ ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں، آپ خدیجہ کے پاس جائیے اور کچھ رقم ان سے قرض لے لیں اور ان پیسوں سے شام جا کر تجارت کریں، شاید آپ کو کچھ نفع مل جائے۔ ان دنوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت اور امانت داری کا چرچا عام تھا اور مکہ کے لوگ آپ کو امین کہا کرتے تھے، لہذا حضرت خدیجہ بھی حضور پاک کی صداقت اور امانت داری کے متعلق پہلے سے ہی مطلع ہو چکی تھی۔
चुनांचे हुजूर सैयदा खदीजा से कुछ सरमाया और कुछ तिजारती माल लेकर तिजारत के लिए शाम रवाना हुए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा ने हुजूर के साथ अपना एक ग़ुलाम जिसका नाम मीसरा था साथ रवाना कर दिया। रिवायतों के मुताबिक शाम के इस सफ़र में मीसरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे कमालात और मौजज़ात देखे, जिससे वो बहुत मुतासिर हुआ। शाम पहुंचकर हुजूर ने सारा माल फ़रोख्त कर दिया और इस तिजारत में बहुत नफ़ा हुआ। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसरा के साथ मक्का के लिए वापस रवाना हो गए। वापसी में भी मीसरा ने देखा कि पूरे सफ़र में हुजूर के ऊपर 2 फरिश्ते साया किए हुए हैं। जब ये कारवान मक्का वापस लौटा तो मक्का पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा के घर की तरफ रवाना हो गए। ये दोपहर का वक्त था और हज़रत खदीजा औरतों के साथ बाला खाने में बैठी थी। हज़रत खदीजा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर तशरीफ़ ला रहे हैं और 2 गैबी मखलूक उन पर साया किए हुए हैं। औरतों ने भी देखा कि इस सख्त गर्मी और धूप में सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कहीं साया नहीं है। हुजूर ने सैयदा खदीजा से मुलाकात की और तिजारती मुनाफा के मुतालिक बताया। हज़रत खदीजा हैरान थी क्योंकि इससे पहले उनके माल में इस कदर मुनाफा और बरकत कभी न हुआ था। हुजूर के जाने के बाद मीसरा ने हज़रत खदीजा को तमाम सफ़र का हाल बयान किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार की बहुत तारीफ़ की। इन तमाम वाक़यात से हज़रत खदीजा हुजूर से बहुत मुतासिर हुई और आपको हुजूर से बहुत लगाव पैदा हो गया। चुनांचे 3 महीने बाद हज़रत खदीजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रिश्ते का पैगाम भेजा। लिहाजा नबी ने अपने चचा अबू तालिब को इस रिश्ते के मुतालिक बताया। इस पर अबू तालिब ने ये मशवरा दिया कि ये रिश्ता आपके लिए नहायत ही अच्छा और माकूल है, क्योंकि हज़रत खदीजा एक पाकबाज और अमानतदार खातून है। कुछ दिनों बाद बनी हाशिम के तमाम मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग एक जगह जमा हुए और निकाह के शराइत और तारीख़ तय पाया। लिहाजा मुकर्रर करदा तारीख़ को अबू तालिब, कुछ बुज़ुर्ग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे चचा हज़रत खदीजा के घर तशरीफ़ ले गए। चुनांचे अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद जब मेहमान उठकर अपने घरों की तरफ जाने लगे तो सैयदा खदीजा हुजूर से मुखातिब हुई और फरमाया, अपने घर की तरफ आइए कि मेरा घर आपका घर है और मैं आपकी कनीज़ हूँ। खदीजा ने अपने चचाजाद वरका बिन नौफिल से कहा कि ऐलान कर दें कि जो कुछ खदीजा की मलकियत है, तमाम माल, ग़ुलाम और कनीज़ सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर रही हूँ कि जिस तरह चाहें इसका इस्तेमाल करें। इसके बाद जनाब अबू तालिब ने अहले मक्का के लिए एक बड़े वलीमे का एहतमाम किया जो 3 दिनों तक जारी रहा और सहराई, बद्दू, उमरा, शुरफा, अमीर, गरीब हर तरह के लोगों में खाने तकसीम किए गए। कुछ दिनों बाद हुजूर हज़रत खदीजा के साथ अबू तालिब के यहाँ क़याम पजीर रहे और फिर हज़रत खदीजा के घर में मुंतकिल हो गए। ये वही घर था जिसे हज़रत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया कर दिया था और जहाँ से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ। हज़रत खदीजा के इसी घर में इस्लामी तारीख़ के बड़े बड़े उमूर अंजाम पाए और नूर इस्लाम इसी घर से तमाम दुनिया में फैला।